بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے بارے میں ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ اسے پالے۔ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رب کائنات جنت کی ترغیب کس طرح ہمیں دلا رہی ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو۔ تو جنت کی تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اس آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ رب کا فرمان ہے، جنت کی طرف دوڑو، یہ رب کا فرمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کرے اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسعت ایسی جیسے سب آسمان اور زمین، اور وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دار السلام سے مراد جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور ایک دسترخوان لگایا اور ایک داعی کو بھیجا، تو جس نے اس داعی کو لبیک کہا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ پس سردار اللہ تعالیٰ ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم دوسرے لیکچر میں بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل سے اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ جنت کا مختصر نظارہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے، یعنی کوسچن مارک، کیونکہ جنت پناہ ہونے والی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا نور ہے جو لہلہانے والا ہے، ایسے پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، لباس ہے جو بڑی تعداد میں ہے، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے ہمیشہ کے لیے، میوے ہیں، سبززار ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، حسین اور بلند مقامات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے تیار ہے۔ فرمایا، انشاءاللہ کہہ لو، تو صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا، اور یہ حدیث ترمذی نے ذکر کیا ہے۔
ایک اور جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کا طالب جنت کی محنت کرے۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب سو گیا ہے، اور نہ دوزخ جیسی مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس سے بھاگنے والا بھی سو گیا ہے۔ اس میں بھی طلب جنت کی خوب ترغیب دی گئی ہے اس حدیث میں، اور یہ حدیث بھی ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں جس کا متن ہے، جنت کی امید رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما يدخل الجنہ من یرجوها، جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، لہذا ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنت میں اس کے حریص کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اس لیے جنت میں جانے کی خوب حرص کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے، جس کو ترس ہو اسی کو ملے گا، وہ اس کے لیے کچھ کرے گا، اعمال کرے گا، تب وہ جنت حاصل کرے گا۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کا خیال اور اس کی آرزو اور اس کی چاہ ہونی چاہیے۔ پہلے حدیث جو میں نے ذکر کی یہ مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، کنز الاعمال میں بھی ہے، در منشور میں بھی ہے، اور دوسرا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ صفت الجنہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔